وہ سوئے لازار پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کا یوٹیوب چینل۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ایوب آوان۔ آج رمضان المبارک کی 7 تاریخ ہے اور ہم آپ کے لیے افطار ٹرانسمیشن جو کہ شام 6 سے 7 بجے تک ہوتی ہے، اس کا ایک خوبصورت پروگرام لے کر آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کا عنوان ہے رزق حلال عین عبادت ہے۔ اس پر ہم نے گفتگو کے لیے آج مدعو کیا ہے جامعہ قادریہ رضویہ کے دارالافتاء میں مسند افتاء نویسی پر جناب مولانا مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آپ انتہائی خوبصورت اور دھیمے لہجے کی کمال گفتگو کرنے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ قبلہ مفتی صاحب خوش آمدید، آپ تشریف لائے پروگرام میں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے ناظرین کے لیے رزق حلال پر قرآن و سنت کی دلائل کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ اس گفتگو میں سب سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ قرآن و سنت میں جو آیات اور احادیث رزق حلال کے حوالہ سے پیش کی گئی ہیں ان سے ابتدا کریں اور پھر بالترتیب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن پاک کی آیات جو رزق حلال کمانے کے حوالے سے ارشاد ہوئی ہیں وہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا کہ میں آپ کے چینل کے تھرو چند گزارشات آپ کے ناظرین تک پہنچا سکوں۔ شکریہ جی۔ دین اسلام نے رزق کمانے سے منع نہیں کیا۔ ہاں، دین اسلام کہتا ہے کہ دنیا میں اتنے گم نہ ہو جاؤ کہ رزق کماتے ہوئے، دنیا دار بنتے ہوئے دنیا میں اتنے مگن نہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد بھی بھول جاؤ۔ اصل میں جب ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں اس نظریہ کو، تو بنی اسرائیل کے لوگوں کا نظریہ یہ تھا کہ بالکل تارک الدنیا ہو جاؤ تب ہی اللہ تعالیٰ کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ جب ہم بنی اسرائیل کا اس بارے میں نقطہ نظریہ پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، تو ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ بالکل تارک الدنیا ہو جایا کرتے تھے، گھر بار چھوڑتے، بیوی بچے چھوڑتے اور دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی ہر قسم کی زندگی چھوڑ کے وہ جا کے جنگلوں دور دراز رہنے کی کوشش کرتے تھے، جنگلوں میں جا کے ڈیرے لگا لیا کرتے تھے، وہاں جا کے رب کی عبادت میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ ان کا یہ جو عمل تھا، دنیا کو ترک کرنے میں جی اللہ کی عبادت کرنے کو ترجیح دیتے تھے کہ وہ دنیا ترک کر دیتے تھے، رزق حلال کمانے کی طرف وہ نہیں جاتے تھے۔ نہیں، یہ تو نہیں ہے، رزق حلال بھی کماتے تھے، لیکن جی وہ تارک الدنیا، انہوں نے جو تارک الدنیا ہونے کا نظریہ اپنے تئیں ایجاد کر لیا تھا، اور وہ ان کا ایک اپنا ایجاد کردہ تھا، اور اسے قرآن پاک نے بدعت کا نام دیا، رہبانیت کا نام دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، کہ انہوں نے گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑے، دنیا کی رنگینیاں چھوڑی، دنیا کی زندگی چھوڑی، اور بالکل تارک الدنیا ہو کے جنگلوں میں ڈیرے لگا کے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ عمل ہم نے ان پہ فرض نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنے طرف اسے ایجاد کر لیا، اسے ایجاد کر لیا۔
لیکن چونکہ عمل اچھا تھا، اس کے پیچھے نیت اچھی تھی، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ جو رہبانیت کے تقاضے پورے کر سکے اللہ پاک نے انہیں اجر عظیم عطا فرما دیا۔ جی اب جب دین اسلام آیا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا داری کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کے لیے رزق کمانا چھوڑ دو، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے رزق کمانا چھوڑ دو اور بالکل تارک الدنیا ہو کے ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو، بلکہ اسلام وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہہ کے یہ درس دیتا ہے کہ کبھی کبھی دنیا داری کو چھوڑ کے، دنیا داری سے کٹ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جایا کرو۔ اس کی مثال آپ 5 نمازیں لے سکتے ہیں، جیسے آپ وضو کرتے ہیں، وضو کر کے مسجد میں جب آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کرتے ہیں، تو اس وقت آپ بالکل دنیا سے کٹ ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور پیش ہو جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ جی اب یہی وجہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ پیش ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ پھر اسی دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ تو دین اسلام کا منشا یہ ہے کہ دنیا تمہارے اندر نہ بس جائے، تم دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ گھس جائے۔ اس کی مثال آپ ایسے لگا لیں جیسے آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی جب تک پانی کے اوپر چلتی رہتی ہے بالکل صحیح تو منزل مقصود تک پہنچ جاتی ہے اور مسافر بھی محفوظ رہتے ہیں، مسافر بھی محفوظ رہتے ہیں، وہ منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جب پانی کشتی میں داخل ہو جائے تو پھر نہ کشتی محفوظ رہ سکتی ہے، نہ ہی مسافر محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو نہ مسافر محفوظ ہیں نہ ہی کشتی محفوظ ہے۔ ایسے ہی جب دنیا انسان کے اندر آ جائے گی تو پھر انسان کی دنیا و آخرت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ تو دین اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا میں رہو، دنیا تمہارے اندر نہ رہے۔ اسلام دنیا داری سے منع نہیں کرتا۔ جی بالکل۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تو آپ نے اسے دیکھا، وہ بالکل نحیف کمزور تھا، جی اتنا کمزور تھا کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تو نے اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی دعا تو نہیں کی کہ جو قبول ہو گئی ہو؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ دنیا آخرت میں مجھے جتنے بھی مصائب، تکالیف اور آلام کا سامنا کرنا پڑنا ہے آخرت کے اندر، وہ آخرت کے سارے دکھ، ساری مشکلات اور سارے مصائب میں جو دنیا میں عطا فرما دے، سبحان اللہ، تاکہ آخرت میں جا کے مجھے ان مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جی اب دنیا لگتا ہے مجھے کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے اب بھوک کے ڈیرے ہیں میرے گھر میں، غربت کے ڈیرے ہیں، معیشت کی تنگی ہے اور بیماریوں نے میرے گھر میں ڈیرے لگا رکھے ہیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات سنی نا، اب اس کی بات بظاہر تو اچھی تھی کہ انہوں نے آخرت کے سارے دکھ دنیا میں مانگ لیے کہ دنیا میں بھگت لوں گا، آخرت میں مجھے تکلیفیں نہیں اٹھانی پڑے گی۔ بظاہر تو ان کا یہ نظریہ بڑا اچھا تھا، لیکن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے حوصلہ شکنی کرتے ہوئے فرمایا بندہ خدا، تو نے یہ کیوں کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں آخرت کے دکھ سارے دنیا میں عطا فرما دے، بلکہ یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما دے، دنیا کی بھی بہتریاں عطا فرما دے اور آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ بندہ ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ منشا نہیں ہے کہ میرا بندہ ذلیل و رسوا رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے رزق حلال کمائے، دنیا میں رہتے ہوئے مجھے بھی منائے، دنیا داری بھی رکھے اور رزق حلال بھی کماتا رہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، ہم خوبصورت گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج مہمان موجود ہیں مولانا مفتی عزیز جہاں مظہری صاحب، ہم ان سے رزق حلال پر خوبصورت گفتگو سماعت کریں گے۔ ابھی ہم چھوٹی سی بریک کریں گے، اس کے بعد بہت جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں نور قرآن افطار ٹرانسمیشن. آج 7 رمضان المبارک ہے اور ہم آج کے عنوان میں رزق حلال پر گفتگو کر رہے ہیں. میں قبلہ مفتی عزیز جاں مجری صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ رزق حلال کمانے میں انسان کی نیت کیا ہونی چاہیے، اس کو کس طرح ہم اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے رزق کو وسیع تر کما سکتے ہیں، زیادہ کما سکتے ہیں، اس بارے کچھ ارشاد فرمائیں. جی جیسا کہ بریک سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ چاہت نہیں ہے کہ میرا بندہ ذلیل و رسوا رہے. آج جو ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، جو ہمیں ذلت و رسوائی کا سامنا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری بددیانتیاں ہیں، ہماری خیانتیں ہیں، ہمارے جھوٹ ہیں، ہمارے دھوکے بازیاں ہیں، جس کی وجہ سے ہم رزق کمانے میں اور کاروبار کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتے. تو اسلام نے کچھ اصول دیے ہیں، تجارت کرنے کے کچھ اصول دیے ہیں، کاروبار کرنے کے، رزق کمانے کے کچھ اصول دیے ہیں. اور علماء نے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا نا کہ اس کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے، رزق کمانے کے پیچھے نیت کیا ہونی چاہیے، تو علماء کرام نے رزق کمانے کے پیچھے 3 نیتیں لکھی ہیں کہ 3 نیتیں ہونی چاہیے، 3 قسم کے مقاصد ہونے چاہیے. سب سے پہلی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں رزق اس لیے کما رہا ہوں کہ سوال کی ذلت سے بچ جاؤں. واہ واہ واہ، یعنی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، سوال نہ کرنا پڑے، میں سوال کرنے کی ذلت سے بچ جاؤں. یہ پہلی نیت ہونی چاہیے. اور علماء لکھتے ہیں کہ دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میرے زیر کفالت جو لوگ ہیں ان کی کفالت میں اچھے طریقے سے کر سکوں. میرے زیر کفالت میری بیوی بچے ہیں، میرے ماں باپ ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، ان کی کفالت میں اچھے انداز سے، آسان انداز سے کر سکوں. دوسری نیت یہ ہونی چاہیے. اور تیسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں رزق کماؤں اور سوال سے بھی بچ جاؤں، زیر کفالت لوگوں کی کفالت بھی کر لوں. اس سے جو بچ جائے تو میں اس کے ساتھ اس معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقات ہیں، غرباء، فقراء، مساکین، یتامہ، ان کو اوپر اٹھا سکوں، یہ 3 ان کی خدمت کر سکوں. یہ 3 نیتیں اگر اس کے پیچھے ہوں، رزق کمانے کے پیچھے، اور ساتھ حلال ذرائع بھی ہوں، تو یہ رزق کمانا رب کریم کی عبادت بن جائے گا. اور یاد رکھیے اگر کاروبار کرتے ہوئے یا رزق کماتے ہوئے اگر یہ 3 نیتیں موجود نہیں ہیں، صحیح ہے، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نیت کا فطور موجود ہے. مثال کے طور پہ آپ رزق اس لیے کما رہے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں بہت بڑا تاجر بن جاؤں گا، لوگ مجھے جھک جھک کے سلام کریں گے، طاقتور بن جاؤں گا، چودھری بن جاؤں گا، لوگ مجھے جھک جھک کے سلام کریں گے، بڑا تاجر کہیں گے. تو یہ نیت کا فطور ہے. اب چاہے آپ حلال ذرائع سے بھی رزق کماتے ہیں، وہ رزق حرام تو نہیں ہوگا، حلال تو ہوگا، لیکن اس رزق سے جو آپ کھائیں گے اس سے دل کی دنیا اجڑ جائے گی. اس لیے رزق کمانے کے پیچھے نیتیں پاکیزہ ہونی چاہیے. یہ 3 قسم کی نیتیں ہونی چاہیے، تبھی انسان جو رزق کمائے گا وہ اللہ کریم کی عبادت بن جائے گا. میں اس گفتگو کو آگے یوں بڑھاؤں گا کہ بلا ارشاد فرمائیں کہ صحابہ کرام جن کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کریں تو وہ بہت بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے، بڑے بڑے تاجر صحابہ موجود ہیں. ان کے کیا اصول ہوتے تھے، وہ کن اصول و ضوابط پہ تجارت کو کیا کرتے تھے؟ ایسی کچھ چند مثالیں آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش فرمائیں کہ جن سے رہنمائی لی جا سکے. جی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا لوگ حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ منہ امن الحلال ام من الحرام. کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ تمیز بھول جائیں گے کہ جو ہم رزق کما رہے ہیں یہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال سے آ رہا ہے یا کہ حرام سے آ رہا ہے. بالکل بس آج جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے
وہ یہی ہے کہ جو ہم رزق کماتے جا رہے ہیں، دھڑا دھڑ کما رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو کما رہے ہیں کیا یہ حلال ذرائع سے آ رہا ہے یا کہ حرام ذرائع سے، اسی لیے ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ جہاں تک آپ نے فرمایا نا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پاکیزہ اور مقدس زندگیاں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے اندر جو ہمیں ان کی تجارت میں برکت نظر آتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے رزق کمانے سے پہلے، کاروبار کرنے سے پہلے یہ دیکھا کہ رزق ہمارا کہاں سے آ رہا ہے۔ بالکل صحیح۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ کہیں یہ حرام سے تو نہیں آ رہا۔ اگر انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ ہمارا رزق حرام ہو جائے گا تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بالکل انہوں نے رزق حلال کمایا۔ یہی وجہ ہے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اندر ایک نام ہمیں ملتا ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف ایسے ہی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک بہت بڑے تاجر تھے، بالکل ان کا کاروبار بہت بڑا تھا، لیکن اگر ہم ان کی تجارت کے شروعات کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں زیرو سے چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ابتدا جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واقعات مدینہ قائم کر رہے تھے، ایک انصاری کو، ایک مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے تھے، تو اس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت سیدنا سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا تھا، جو اس وقت بہت بڑے امیر کبیر شخص تھے اور ان کی قربانیاں بھی بڑی عظیم ہیں۔ انہوں نے انہیں فرمایا تھا کہ اے عبد الرحمن بن عوف، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد آپ ان سے نکاح کر لینا۔ میرے پاس 2 باغ ہیں، ایک باغ میں آپ کو دے دیتا ہوں، ایک باغ میں خود رکھ لیتا ہوں، کھیتی باڑی ہے اس میں بھی آپ کو آدھا حصہ دے دیتا ہوں۔ تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت جواب دیا تھا وہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر سنہری حروف سے رقم ہے۔ آپ نے فرمایا تھا بارک اللہ فی مالک و اولادک، اللہ پاک تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے اور تمہاری اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ دلنی علی سوق، ایسے کرو مجھے بازار کا رستہ دکھا دو، بازار کا رستہ دکھا دو پہ لوگ تجارت کریں، بازار کا رستہ دکھا دو، اور بازار میں منڈی کے اتار چڑھاؤ اور منڈی کا بھاؤ تاؤ مجھے سکھا دو، اس کے بعد میں جانوں، میرا رب جانے اور رزق جانے۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے جا کے بازار دکھا دیا اور منڈی کا بھاؤ تاؤ سمجھا دیا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف بالکل زیرو سے اپنا کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کاروبار میں برکت کتنی آتی ہے آپ حیران رہ جائیں گے کہ جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو وصال سے پہلے زندگی میں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت بھی دین اسلام کی سربلندی کے لیے مال مانگا تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ چڑھ کر دین اسلام کے لیے قربانی پیش کی۔ اگر آپ تعداد کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں آپ نے 30,000 غلام آزاد کیے، یعنی 30,000 غلام خرید کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آزاد کر دیے۔ یہ تو صرف غلاموں تک ہے، باقی آپ دین اسلام کی سربلندی کے لیے گھوڑے دیکھ لیں، اونٹ دیکھ لیں، مال تجارت دیکھ لیں، وہ سب کچھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مانگا دین اسلام کی سربلندی کی خاطر انہوں نے قربان کر دیا۔ جب آپ کا وصال ہونے لگا تو وصال سے پہلے آپ نے اپنے مال کے تہائی حصے میں، اپنے مال کا 3 حصہ اس کے بارے میں وصیت کی کہ اللہ کے راستے پہ قربان کر دیا جائے، اللہ کے راستے پہ اللہ کی رضا کی خاطر دے دیا جائے۔ تو 3 حصہ جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دے دیا گیا تو 2 حصے پیچھے بچے۔ وہ 2 حصے جب آپ کی اولادوں میں تقسیم ہونے لگے، آپ کی ازواج میں 4 آپ کی ازواج تھیں، جب آپ کی ازواج میں تقسیم کیا جانے لگا تو باقی جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں اونٹ تھے، ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے تھے، جائیدادیں تھیں، یہ تو الگ تھا۔ جو سونے کی مد میں ان کا ترکہ تھا نا، سونے کی مد میں صرف وہ اتنا تھا کہ اسے کاٹ کر جب تقسیم کیا جانے لگا تو صبح فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز تک مزدور کلہاڑوں کے ساتھ کاٹتے رہے۔ اللہ اکبر۔ کلاڑوں کے ساتھ کاٹتے رہے اور مزدوروں کو کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، اتنی برکت تھی۔ اور اس برکت کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے وہ اصول تھے تجارت کے بارے میں، انہوں نے ان کو پیش نظر رکھا، اور انہوں نے جو اصول اپنائے تھے وہ بہت سارے ہیں، ان میں سے میں صرف ایک عرض کر دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں
کبھی بھی میں نے زیادہ نفع حاصل کرنے کے لیے مال کو روکا نہیں۔ وہ سوئے لازار پھر جی ویلکم بیک۔ ابھی گفتگو فرما رہے تھے مفتی عزیز جاں مظہری صاحب، تو ہم مفتی صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ رزق حلال کمانے کے حوالے سے، رزق حلال کی فیض و برکات کے حوالے سے ارشاد فرما چکے، اگر کوئی مسلمان اسلامی اصولوں سے ہٹ کر تجارت کرتا ہے تو اس پر کیا وعید آئی ہے، اس پر اسلام کا کیا نظریہ ہے، اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں تاکہ رزق حلال کمانے کے ساتھ ساتھ رزق حرام کی جو وعید ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جا سکے اور ہمارے ناظرین اس سے استفادہ کر سکیں۔ جی بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے تو بریک سے پہلے میں گزارش کر رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رزق میں جو اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی وہ صرف اور صرف اس وجہ سے تھی کہ انہوں نے اسلامی تجارت کے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تجارت کی۔ اس لیے آج ہم جب اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ دعا یہ کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف کی دولت عطا فرما، ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسی دولت عطا فرما، دولت عثمان عطا فرما، دولت عبد الرحمن بن عوف عطا فرما، اور قارون کی دولت سے بچا۔ جی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جو آپ نے پوچھا کہ اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر جو تجارت اسلام کے اصولوں سے ہٹ کے جو تجارت کرتے ہیں ان کے لیے اسلام نے کیا کہا۔ حدیث رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان التجار یحشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدقا، کہ کل قیامت کا دن ہوگا، بہت سے تاجر ایسے ہوں گے جو فساق اور فجار گناہگاروں کی صف میں کھڑے ہو جائیں گے، لیکن الا من اتقى وہ تاجر جو تجارت کرتے ہوئے اللہ پاک سے ڈرتے رہے وہ فساق و فجار کی صف میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ وبرا، تجارت کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کرتے رہے، حسن سلوک کرتے رہے، وہ بھی گناہ گاروں کی فساق و فجار کی صف میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ وصدقہ، جو تجارت کرتے ہوئے سچ بولتے رہے، سچ بول کے تجارت کرتے رہے، وہ بھی ان گناہ گاروں اور فساق و فجار کی صف میں کھڑے نہیں ہوں گے۔ اب سب سے پہلے حدیث پاک کے پہلے حصہ کو لے لیں کہ الا من اتقى، جو لوگ، جو تاجر اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے تجارت کرتے رہے، مثال کے طور پہ کوئی کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، بالکل، تو وہ ایک کپڑا عیب دار ہے، وہ جب عیب دار کپڑا بیچنے لگا تو اس کا عیب بیان نہ کیا تو یقیناً اس کے دل میں اللہ پاک کا ڈر موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ پاک کا ڈر موجود ہوتا تو اللہ پاک کے ڈر کی وجہ سے وہ پہلے اس کے عیب کو بیان کرتا اور عیب کو بیان کر کے پھر آگے بیچتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی عیب دار چیز ہے تو اس کا عیب بیان کرو اور عیب اس کا بیان کرنے کے بعد پھر اسے آگے فروخت کرو۔ اسی طرح اگر کم تولتے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نہ ڈرا تو پھر بھی وہ گناہگار اور فساق و فجار کی صف میں کھڑا ہوگا۔ الا من اتقى، اور یقین جانیے جو تجارت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے کاروبار کرتا ہے، یقین جانیے اللہ پاک اسے رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں اس کا گمان ہی نہیں پہنچتا۔ قرآن پاک گواہ ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو شخص اللہ پاک سے ڈر گیا اور ڈر کے کاروبار کرتا رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا اسے میں رزق وہاں سے دوں گا جہاں پہ اس کا گمان بھی نہیں پہنچے گا۔ اور یقین جانیے جو لوگ اللہ پاک سے ڈرتے ہوئے تجارت کرتے ہیں وہی لوگ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ میرے بندے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ پاک فرماتے ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ فرمایا مردان خدا صرف وہی ہیں، اللہ والے صرف وہی ہیں
کہ جن کی تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. وہ تجارت بھی کرتے رہتے ہیں، کاروبار بھی کرتے رہتے ہیں اور اللہ پاک کا ذکر بھی جاری رکھتے ہیں. جی بالکل. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، انہیں نماز پڑھنے سے ان کی تجارت خرید و فروخت نہیں روکتی. وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں، دکان بھی کھول کے بیٹھے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کا بلاوا آتا ہے، اذان آتی ہے، تو اپنی دکان کو بند کرتے ہیں اور جا کے فوراً مسجد میں کھڑے ہو کے اللہ پاک کی نماز پڑھتے ہیں. وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، ان کا کاروبار، ان کی تجارت انہیں زکوٰۃ دینے سے بھی منع نہیں کرتی. ایسا نہیں کرتے کہ وہ مال کو جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے، زکوٰۃ ہی نہیں دیتے. فرمایا اللہ والے وہی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہوئے اللہ پاک کے ذکر سے بھی غافل نہیں ہوتے، بالکل، نماز سے بھی غافل نہیں ہوتے اور زکوٰۃ دینے سے بھی غافل نہیں ہوتے. اور یقین جانیے آج جو ہم ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، ہر گھر میں معیشت کی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہے کہ ہم اللہ پاک کی یاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں. بالکل، پیسے کے پیچھے جا کے ہم اللہ پاک کی یاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ پاک کے ذکر کو چھوڑ بیٹھے ہیں. اور قرآن گواہ ہے. میں قرآن سے آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. فرمایا جو شخص اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، اس کی دنیا کی سزا یہ ہے کہ اللہ پاک اس کی معیشت، اس کے گزر بسر، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہے. یہ اس کی دنیا کی سزا ہے. اور آخرت کی سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ پاک فرماتا ہے قیامت کے دن اسے اللہ پاک نابینا کر کے اٹھائے گا. اللہ اکبر. اور پھر وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. وہ عرض کرے گا یا اللہ میں تو دنیا میں سجاکا تھا، بصارت میری سلامت تھی، آنکھیں سلامت تھی، آج مجھے نابینا کر کے کیوں اٹھایا گیا؟ تو پتہ ہے اللہ پاک کی طرف سے جواب کیا آئے گا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. کہ تیرے پاس تیرے رب کی آیات آئیں کہ تجارت کرتے ہوئے اللہ پاک کے ذکر کو چھوڑنا نہیں، رزق کماتے ہوئے دنیا داری میں اتنا گم نہیں ہونا کہ اللہ پاک کا ذکر چھوٹ جائے. تو نے چھوڑ دیا. قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، تیرے پاس آیات آئی تھیں، تو نے بھلا دی. فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، تو نے کل مجھے بھلا دیا تھا، آج میں نے تجھے بھلا دیا ہے. تو پتہ کیا چلا؟ إِلَّا مَنِ اتَّقَىٰ. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پاک سے ڈرتا رہا وہ کل قیامت کے دن فاسق اور فاجر تاجروں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا. دوسرے نمبر پہ جی حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وبرہ، جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے تجارت کرتا ہے، وہ بھی فاسق و فاجر تاجروں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جب کاروبار کرتے ہیں، رزق کمانے نکلتے ہیں، تو اگر کوئی تجارت کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ لین دین کر رہے ہیں، تو ہم اس کی مجبوریاں نہیں دیکھتے، ہم اس پہ اوپر احسان نہیں کرتے، ہم اس کی مجبوریاں خریدتے ہیں. ایسے ہی مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، مکان، دو بھائی ہیں، وہ مکان بیچ رہے ہیں جی، اور وہ اس وجہ سے بیچ رہے ہیں کہ ان کو پیسوں کی ضرورت ہے، ان کا کوئی گھر کا فرد بیمار ہے، تو ان کو مجبوری ہے، اس مجبوری کے پیش نظر وہ گھر بیچنا چاہتے ہیں اور ریٹ وہ کم دے رہے ہیں. تو ہم پتہ ہے کیا اس سے بھی کم کر لیتے ہیں، کیونکہ اسے مجبوری ہے، یہ مجبوری کی بنا پہ ضرور بیچے گا اور ہمیں نفع زیادہ حاصل ہوگا. یقین جانیے اس حوالے سے اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا لے کے منڈی میں جاتے ہیں بیچنے کے لیے، جی بیچ رہے ہیں، دوسرے صحابی رسول آتے ہیں، ہاں جی گھوڑے کا کیا ریٹ کیا ہے، بلکہ خود وہ نہیں آتے، وہ غلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ میرے لیے گھوڑا خرید لاؤ. 300 دینار دے کے بھیجتے ہیں. علامہ مولا علی قاری نے لکھا 300 دینار غلام لے کے آتا ہے گھوڑا خریدنے کے لیے. اس گھوڑے کا 300 میں سودا طے ہو جاتا ہے. جی تو وہ جو صحابی ہیں وہ گھوڑا گھر پہنچانے کے لیے اس مالک کے گھر تک جاتے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل کا ہے اور 300 درموں کے بدلے انہوں نے گھوڑا بیچ دیا ہے، جی تو انہوں نے اس پر سوار ہو کے دیکھا تو گھوڑا بڑا اعلیٰ نسل کا ہے، بڑا اچھا دوڑتا ہے. تو انہوں نے گھوڑے سے اتر کر انہیں کہا کہ آپ یہ گھوڑا مجھے 400 میں فروخت کر دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں. پھر تھوڑا سا ٹھہر کے کہا اگر تم 500 میں بیچنا چاہتے ہو تو میں 500 میں بھی خریدنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے. پھر تھوڑا سا ٹھہر کے کہا اگر 600 میں بیچنا چاہتے ہو میں 600 میں بھی خریدتا ہوں. اسی طرح 100 بڑھاتے رہے. 800 پہ جا کے فرمایا کہ تیرا گھوڑا 800 کا ہے، میں 800 پہ خریدنا چاہتا ہوں. 800 درہم دے کے خرید لیا. اب جب 800 درہم دے کے خریدا
تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے میں تو 300 درہم دے کے گھوڑا بیچنے لگا تھا، آپ کو کیا ہوا کہ آپ نے 500 درہم مجھے زیادہ دے کے بڑھا کے یہ گھوڑا خریدا، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا پہلے تم بتاؤ کہ گھوڑا 800 کا ہے، آپ 300 میں کیوں بیچ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی میرے گھر میں مجبوری ہے، اس مجبوری کی بنا پر میں گھوڑا سستا اس لیے بیچ رہا ہوں کہ جلدی جلدی نکل جائے گا، بک جائے گا اور میرے گھر کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اب آپ بتاؤ کہ آپ نے 800 میں کیوں خریدا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے 800 میں اس لیے خریدا ہے کہ ہمیں ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کرنے کا حکم دیا ہے، لوگوں کی مجبوریاں خریدنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اس حدیث پاک کے تیسرے حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسادہ کا، جو تجارت کرتے ہوئے سچ بولتا ہے، سچ بولتا ہے، وہ بھی کل فساق اور فجار کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا۔ یقین جانیے جو سچا تاجر ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچا تاجر ہے نا، سچا تاجر، وہ کل قیامت کے دن انبیاء کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ کل شہداء کی صف میں کھڑا ہوگا، وہ صدیقین کی صف میں کھڑا ہوگا، جو سچ بولتے ہوئے جھوٹ کی ملاوٹ سے پاک تجارت اور کاروبار کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کی تجارت میں، اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں ایسی وسعت عطا فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا کہ آپ آخر میں رزق حلال کمانے کے لیے، رزق حلال جو ہم کماتے ہیں اس میں برکت کے لیے کوئی ایک دو وظیفہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں جس سے تمام لوگ فائدہ حاصل کر سکیں، اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ جی بالکل، ایسے وظائف ہیں جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ملے ہیں، یقیناً ان میں اثر بھی موجود ہے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، جس وجہ سے ہم معیشت میں تنگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ جی وہ سوئے لازار پھر جی ناظرین، ویلکم بیک، خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں رزق حلال کے عنوان پہ۔ رزق حلال کے عنوان پہ مفتی عزیز جاں مظہری صاحب نے خوبصورت کلمات ادا فرمائے۔ مفتی صاحب، اختتام میں آپ سے سوال عرض کروں گا کہ رزق حلال کو کمانے کے لیے کچھ اگر وظائف احادیث طیبہ میں بیان کیے گئے ہیں، یا اس سے ہٹ کر اس کی برکت کے حصول کے لیے جو آپ کے نزدیک کوئی اور وسیلہ ہے، کوئی اور طریقہ ہے، تو وہ ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں۔ جی، رزق حلال کے حوالہ سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وظائف منقول ہیں۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائے ہیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم ان پر عمل نہیں کرتے، ہم انہیں خود نہیں پڑھتے، اپنی اولاد کو اس کی تعلیم نہیں دیتے، جس کی وجہ سے آج ہم معیشت میں تنگی کا سامنا کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بیمار ہو گئے تھے تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جی، کیا وہ سہانا وقت تھا، کیسا عظیم وقت تھا، اور کیسے عظیم لوگ تھے کہ وقت کے بادشاہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل کے ایک غریب کے گھر میں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب عیادت کر لی تو عیادت کرنے کے بعد آپ جب اٹھنے لگے تو فرمایا عبداللہ بن مسعود، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہو، وقت وصال تمہارا قریب ہے، میں چاہتا ہوں بیت المال سے وظیفہ لگوا دوں تاکہ تمہارے گھر ہر مہینے وظیفہ آتا رہے، تمہاری بچیاں جوان ہیں، ان کو مشکلات کا سامنا نہیں ہوگا اور ان کی شادیاں بھی آسان طریقے سے ہو جائیں گی۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، لیکن میں بیت المال سے وظیفہ نہیں لگوانا چاہتا۔ کیسے مقام استغنا دیکھو کہ آج ہم ہیں، اپنے تئیں دیکھیں کہ اگر حکومت
کا ایک نمائندہ آئے اور وہ کہے وہ ہمارے کہ پاس خود چل کے آئے اور کہے کہ آپ کے گھر روزانہ اتنے پیسے یا مہینے کی بنیاد پہ ہر ماہ اتنے پیسے پہنچ جایا کریں گے، تو ہم میں سے کون ہے ایسا شخص کہ جو اس کا انکار کرے گا؟ لیکن وہ اتنے عظیم لوگ تھے کیونکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک پہ یقین تھا۔ آقا علیہ السلام نے جو عمل عطا فرمایا تھا اس پہ یقین اور اعتماد اتنا کامل تھا کہ عرض کی میں مال غنیمت اس سے وظیفہ نہیں لگوانا چاہتا، بلکہ کیوں نہیں لگوانا چاہتے؟ تو میں اس لیے نہیں لگوانا چاہتا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک سے ایک دولت ملی ہے، آپ نے وہ دولت عطا فرمائی تھی، وہ دولت میں نے اپنی بچیوں کو عطا کر دی ہے، جتنے تک میری بچیاں وہ اس دولت کو قائم رکھیں گی، تھامے رکھیں گی، اتنے تک میری بچیوں پہ کبھی بھی فاقہ، تنگ دستی اور بھوک نہیں آئے گی۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دولت اس کا اظہار کر دو تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے یہ عمل سنت بھی بن جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہو جائیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے میں نے سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص روزانہ سورہ الواقعہ شریف کی تلاوت کر لیتا ہے کبھی بھی اس کے گھر میں فاقہ اور تنگ دستی، بھوک نہیں آئے گی۔ ماشاءاللہ۔ آج کیا ہے ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سورہ الواقعہ شریف یاد نہیں کرواتے۔ سورہ الواقعہ شریف ساری 3 رکوعوں پہ مشتمل ہے، چند دن اگر بندہ پڑھے تو یقیناً اسے یاد ہو جائے گی۔ ایسے ہی بالکل ہمیں چاہیے ہم خود بھی اسے پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، انہیں یاد کروائیں اور روزانہ انہیں تلقین کریں کہ گھر میں بیٹھ کے سورہ الواقعہ شریف کی تلاوت کریں۔ پھر دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے عمل، بتائے ہوئے اس فرمان اور بتائے ہوئے اس وظیفے کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمارے گھروں میں کوئی معیشت کی تنگی نہیں آئے گی، کاروبار میں، رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ چلو یہ تو ایک کسی کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو میں ایک آسان سا وظیفہ، نہایت آسان جو ہر شخص کر سکتا ہے، میں وہ بتلا دیتا ہوں۔ وہ بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شکا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضیق المعیشۃ والفقر، ایک شخص حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے آ کے تنگی معیشت اور فقر، بھوک کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں بھوک کے ڈیرے ہیں، تنگ دستی ہے، فاقہ ہے، تو مجھے اس کا کوئی علاج بتلا دیں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخلت الدار فقل السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرمایا جب تو گھر میں داخل ہوا کر تو گھر والوں کو سلام کیا کر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور سلام کرنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو ہم 5 نمازوں میں اسے تلاوت کرتے ہیں، عام طور پہ تلاوت کی جاتی ہے، تو یہ آسان ہے، ہر زبان پہ آسان ہے، اور ہر شخص جو بہت زیادہ کم بھی پڑھا لکھا ہے اسے بھی یہ یاد ہوتی ہے، بآسانی یہ پڑھ سکتا ہے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص شریف کی تلاوت کرنا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ اور گھر کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو کہ جس پر آپ سلام کرو، یعنی گھر میں کوئی نہ ہو، تو پھر فسلم علیہ، میرے اوپر سلام بھیج دینا، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کہہ دینا، اور اس کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا، تو اللہ پاک تیرے رزق میں فراوانیاں پیدا کرے گا۔ اب یقین جانیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ وظیفہ بتلایا، تو سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ افاض اللہ جیرانہ، کہ اس شخص نے جو شکایت لے کے آیا تھا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اس نے تو امیر ہونا ہی تھا،
اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے اس کے پڑوسیوں کو بھی امیر بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ فسلم علیہ، میرے اوپر سلام بھیجا کر، اس کی وجہ کیا ہے؟ علامہ مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ لِأَنَّ رُوحَهُ مَوْجُودٌ فِي بُيُوتِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، کیونکہ اہل اسلام کے گھروں میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک تشریف فرما ہوتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب گھر داخل ہو تو سلام کہو، اگر گھر میں کوئی موجود نہ ہو تو پھر میری ذات پر صلاۃ و سلام پڑھ لیا کرو، تو اللہ پاک تمہارے رزق میں برکتیں اور فراوانی عطا فرما دے گا۔ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے مفتی عزیز جامع ظہری صاحب۔ انتہائی خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ نے گفتگو ارشاد فرمائی، یقیناً ہمارے ناظرین کو پسند آئے گی۔ اختتام کے ساتھ کل اسی وقت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔